بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد ابن عبد اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس درس کا موضوع ہے مراعات شعور المحتاجین، محتاج لوگوں کے احساسات کا خیال رکھنا۔ سب سے پہلے مراعات مشاعر المحتاج، یعنی ایک شخص محتاج ہے، ان کو مال کی ضرورت ہے، لیکن وہ ایک عفت کی وجہ سے، اپنے عزت کی وجہ سے وہ لوگوں سے کچھ مانگتا نہیں ہے، تو آپ نے ان کا بھی خیال رکھنا ہے۔ آپ اپنے پیسوں کو اس شخص کے حوالے کر دیں جو لوگوں سے بھیک نہیں مانگتا اپنے عزت کی وجہ، لیکن آپ کو یقین ہے کہ ان کے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ قد تمر علی المسلم احوال من العسر المادی، کبھی ایک انسان مادی اقتصادی مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے۔ ولا یستطیع سؤال الناس، لیکن وہ لوگوں سے بھیک نہیں مانگتا کیونکہ وہ اپنے عزت نفس کی وجہ سے۔ وواجب المسلمین التحسس عن هؤلاء، مسلمانوں کے اوپر فرض ہے کہ ایسے لوگوں کو تلاش کر دے، لوگوں کو نکالے۔ ایک تو وہ لوگ ہیں نا جو بھیک مانگتے ہیں، ڈونیشن لو، ہر کسی کے پاس جاتے ہیں ہمیں ڈونیشن، ہمیں چاندہ دے دے ہمیں، لیکن جو شخص نہیں مانگتے ان کو دے دے۔ لا يسألون الناس الحافا وسد حاجتهم، ان کی حاجت کو پول لی، یکفوهم مؤنة السؤال، تاکہ وہ اپنی عزت کا خیال رکھے اور ان کی جو عزت ہے وہ خراب نہ ہو جائے۔ ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، نحن فی سفر مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سفر میں پیغمبر کے ساتھ جا رہے تھے۔ اذ جاء رجل علی راحلۃ له، ایک شخص سواری پر سوار تھے، فجعل یصرف بصره یمینا وشمالا، تو ایک شخص آئے اور وہ ادھر ادھر دیکھ رہا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس کے پاس سواری ہو اور خالی جگہ ہے تو اس کو اس میں سوار کرے۔ ایک شخص ہے، وہ آپ سواری میں جا رہی ہے اپنی گاڑی میں، وہ آپ کو ہاتھ نہیں دیتے، ان کے پاس پیسے نہیں ہے، تو آپ ان کو سیٹ میں بٹھا دے، اپنے ساتھ لے کے جائے۔ ومن کان له فضل من زاد فلیعد به على من لا زاد، جس کے پاس توشہ ہے تو جس کے پاس نہیں ہے ان کو دے رہے، کھانے کی کوئی چیز ہے اب دوسروں کو دے رہے۔ فذاک من اصناف المال ما حتى راينا لا حق لاحد من الفعل۔ قال النووي في فوائد الحديث، امام نووی اس حدیث کے فوائد میں کہتا ہے، الحث على الصدقہ، صدقے کی ترغیب دینا، والجود والمساوات، سخاوت کی، والاحسان الى الرفقة والاصحاب، اور اس کی ترغیب کی اپنے دوستوں کے ساتھ احسان کرنا اور اپنے دوستوں کے مصالح کا خیال رکھنا۔ وامر الكبیر القوم بمواساة المحتاج وانه يكتفى في حاجة بتعرض للعطاء وتعریض من غیر السؤال، یعنی یہ ہے کہ وہ آپ سے کوئی بھیک نہیں مانگے گا تو آپ ان کو۔ ومن صفات القائد الناجح، کون سا لیڈر کامیاب ہے؟ ملاحظہ علی ما وجوہ اصحابہ، وہ لیڈر کامیاب ہے جو اپنے فالورز کے چہرے سے ان کی ضروریات کو محسوس کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ وہ ان سے کہے، ان کی نفسیات کو سمجھنا چاہیے۔ یعنی بعض لوگ غبی ہوتے ہیں، غبی سا ہوتے ہیں، وہ دوسروں کو فیل ہی نہیں کرتا۔ یعنی بعض لوگ اتنے غبی ہوتے ہیں کہ وہ آ کے آپ سے بات کرتے ہیں اور آپ کے چہرے کے اوپر ایک غصہ بھی طاری ہوتا ہے ان کی باتوں کی وجہ، لیکن وہ فیل نہیں کرتا کہ میں کیا بات کر رہا ہوں۔ یعنی ان کو بالکل، کبھی ایک شخص ہے دوسرے کے گھر جاتے ہیں، مہمان بن جاتے، لیکن وہ یہ بالکل محسوس نہیں کرتے۔ اس لیے سینسٹیو انسان اللہ کو پسند ہے کہ لوگوں کی معمولی حرکت کو بھی سمجھتا ہے کہ وہ اگر آپ کے درس میں کوئی تنگ ہے مثلا، تو آپ کو محسوس ہوگا کہ دیکھیں مجھے درس مختصر کرنا چاہیے، اور اگر آپ کے درس لوگ غور سے سن رہے ہیں تو آپ اس کو، تو سینسٹیو بننا چاہیے، حساس بندہ لوگوں کے احساسات کا خیال رکھ سکتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے ابو ہریرہ کی حدیث ہے، انہ کان یقول اللہ الذی لا الہ ان کنت لاعتمر بک علی الارض من الجوع، مجھے اتنا بھوک لگی تھی، کیونکہ دیکھیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے خود اپنی تجارت نہیں کی تھی، وہ صرف حدیث کہتے ہیں کہ کنت الازم رسول لملء بطنی، میں صرف پیغمبر کے ساتھ رہتا تھا اور کوئی پیسے کمانے کی مجھے ضرورت نہیں تھی، نہ کوئی محسوس کی ہے میں نے حاجت، میں صرف اس لیے پیغمبر کے پاس رہتا تھا کہ میں علم حاصل کروں اور مجھے 3 ٹائم کا کھانا مل جائے۔ تو ایک دن میں نے اپنے پتھر پیٹ کے ساتھ باندھ لیا، وَلَقَدْ قَعَدْتُ يَوْمًا عَلَى طَرِيقِهِمُ الَّذِينَ يَخْرُجُونَ فَمَرَّ أَبُو بَكْرٍ، میں راستے میں بیٹھ گیا اور ابو بکر گزرا، فَسَأَلَ عَنْ آيَةٍ مِّن كِتَابِ اللَّهِ، تو میں نے ابو بکر سے ایک قرآن کی آیات کے بارے میں پوچھا۔ ابھی میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ میں علم حاصل کر دوں، میرا مقصد یہ تھا کہ مجھے بھوک لگے ہے، کوئی صحابی سے میں کویشچن کروں گا، وہ مجھے کہے گا آج ایک کھانے پر آ جائے ہمارے گھر، لیکن کسی نے بھی فیل نہیں کیا۔ ابھی دیکھیں نا، کوئی شخص آپ کو یہ نہیں محسوس کرنے دیتا کہ مجھے بھوک لگے، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، لیکن آپ محسوس کرتے ہیں کہ ان کو۔ اسی طریقے سے میں نے ابو بکر سے پوچھا اس آیات کا کیا مطلب ہے؟
اما سألته الا ليشبعني، میں نے صرف ان سے یہ کویشچن اس لیے کیا کہ وہ مجھے کھانا کھلائے. فمر ولم يفعل، وہ گزر گیا، اس نے جواب دے دیا اور گزر گئے، کوئی مجھے نہیں کہا کہ آ جائے. ثم مر بعمر، پھر عمر میرے پاس سے گزرے. فسألته عن آیة من کتاب اللہ، میں نے ان سے کویشچن پوچھا لیکن اس لیے نہیں پوچھا کہ میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، تاکہ وہ مجھے گھر لے جائے اور کھانا کھلائے، بہت بھوک لگی. فمر فلم يفعل، وہ بھی گزرے، انہوں نے بھی کوئی دھیان نہیں دی. ثم مر بی ابو القاسم، پھر میرے پاس ابو قاسم آئے. ابھی دیکھیں یہ جو لوگ کہتے ہیں نمادم مسقل اندر علی کا پہلا نمبر، آپ احادیث میں دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر، عمر، یہ تین لوگ ہیں. دخلت انا و ابو بکر و عمر، حدیث میں آیا اور ابو بکر اور عمر. یہ ایک صحابی کی قبر پر جب آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ اللہ آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی طرح زندہ بھی کریں گے، حشر بھی کریں گے، کہ پہلے پیغمبر، پھر ابو بکر، پھر عمر. یہ نمبر ہے، حدیث سے ثابت ہے اور یہ نص ہے. تو پھر ابو القاسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے، وہ گزرے. فتبسم، وہ مسکرائے، حین رآنی، جب انہوں نے مجھے دیکھا، فوراً پہچان لیا. یعنی اتنے کسی شخص کے ساتھ آپ تعلق اچھے بناتے ہیں کہ وہ فوراً آپ کو پہچانتے. وعرف ما فی نفسی، پیغمبر نفسیات کا ماہر تھا. یہ انہوں نے کوئی سائیکالوجی علم نہیں پڑھا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. آج کل لوگ دعویٰ کرتے ہیں نا کہ ہم لوگوں کی نفسیات کو سمجھتے ہیں. میں آپ کے شیطان کی طرح جب آپ کے خون میں گھومتا ہوں، آپ کے دل میں جو ہوتا ہے مجھے پتہ چلتا ہے. ثم قال یا ابا ہر، پھر انہوں نے کہا کہ اے ہر کا ابو. قلت لبیک یا رسول اللہ. قال الحق ومضى فتبعته، انہوں نے کہا میرے پیچھے آئے اور میں ان کے پیچھے چلا. تو پھر میں نے اجازت طلب کی اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں دودھ پڑا تھا. فقال من این هذا اللبن قالوا اهداه لك فلان، پیغمبر نے پوچھا یہ دودھ کہاں سے آئے، اور گھر میں کہا کہ فلان فلان نے ہدیہ کیا ہے. قال یا ابا ہر قلت لبیک یا رسول اللہ، پھر انہوں نے کہا اے ابو ہریرہ، میں نے کہا لبیک. قال الحق الى اہل الصفہ فادعوهم لی، اہل صفہ کو بلائے. اہل صفہ یا مدرسے میں لڑکے تھے اس ٹائم، ان کو بلائے، میں یہ دودھ ان کو پلاتا ہوں. یہاں پر بھی میں نے دیکھ کے ابو ہریرہ نے کہا کہ میں نے محسوس کیا کہ یہ دودھ تو مجھے نہیں پہنچے گا، ابھی مدرسے کے لڑکے آئیں گے تو یہ تو کم ہے. قال واہل الصفہ اضیاف الاسلام لا یؤون الی اہل ولا مال ولا عہد، ان کا کام بھی اسی طرح چلتا تھا کہ لوگ ان کو کھلاتے تھے، کوئی تجارت ان کو نہیں تھی. واصاب منها واشركهم فساءني ذلك، مجھے برا لگا کہ تھوڑا سا دودھ ہے، ابھی اور لوگ بھی آئیں گے. فقلت وما هذا اللبن في اهل الصفة كنت احق انا ان اصيب من هذا شربة اتقوى بها فاذا جاء امرني فكنت انا اعطيهم من هذا فلم يكن طاعة الرسول. لیکن اللہ نے یہ کہا قرآن مجید میں انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ان يقولوا سمعنا. مومن کا کام یہ ہے کہ پیغمبر کے بات کو سمجھے، بس لے لے، فوراً وہ تابعداری کر دے. ظاہری طور پر آپ کو لگے گا کہ اس میں آپ کی خیر نہیں ہے، لیکن اس میں خیر ہے. تو پھر میں نے جب ان کو بلایا تو اللہ نے اس دودھ میں برکت ڈالی. بقیت انا واشرب، وہ سب نے پی لیا اور میں بھی پی رہا تھا. تو اس وجہ سے پھر وہ سب کو پہنچ گیا یہ دودھ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت ڈالے اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزہ ہے. اس کے بعد ہم آتے ہیں مراعات شعور اذا تعرض للوصیانۃ عن ذل السؤال، یعنی محتاجین کے احساسات کا خیال رکھنا جب وہ آپ سے کوئی چیز مانگتے ہیں. عمرو بن العوف کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ بن الجراح کو بحرین بھیجا جزیہ ٹیکس جمع کرنے کے لیے، کہ یہود اور نصارہ سے ٹیکس جمع کر دے. وهو صالح اہل البحرین وامر علیہم العلاء بن حضرمی، بحرین کے اوپر امیر مقرر کیا تھا. ابو عبیدہ بحرین سے جب آئے تو انصار نے دیکھا کہ ابو عبیدہ واپس آئے ہیں، جزیہ ٹیکس لے کے آئے ہیں، تو انہوں نے فجر کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پڑھی. فلما صلی رسول انصرفوا فتعرضوا له، جب نبی علیہ السلام فجر کی نماز سے فارغ ہوئے تو سب انصار ان کے سامنے آئے کہ ابو عبیدہ بحرین سے پیسے لے کے آئے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے. اظنکم سمعتم، انہوں نے کہا کہ شاید آپ لوگوں نے یہ سنا ہے کہ ابو عبیدہ بحرین سے آئے ہیں، پیسے لے کے آئے ہیں. فقالوا اجل یا رسول اللہ فابشروا واملوا ما يسركم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ لوگوں کے دل میں جو ضرورت ہے، جو طلب آپ مجھ سے کر رہے ہیں، میں آپ کو پورا کروں گا، یعنی پیسے آپ کو مل جائیں گے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و صحبہ اجمعین.